نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم چوتھے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے، جس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ پاروں میں بھی اس چیز کا تذکرہ چلتا رہا۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا ہے کہ آپ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا محبوب مال اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کیا کریں، اور محبوب مال کو زیادہ ترجیح دیا کریں خرچ کرنے میں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ردی مال یعنی خراب مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا کریں، بلکہ ہم اچھے سے اچھا اور بہتر جو ہمیں محبوب مال ہو وہ خرچ کیا کریں۔ اور جس چیز پر انسان کا محبوب مال خرچ ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی قدر بھی بیٹھتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال خرچ کرنے میں محبوب مال کو خرچ کیا کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا بتلایا ہے۔ پچھلے سپارے میں بھی تحویل قبلہ کا تذکرہ ہوا، تو یہاں بھی تحویل قبلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کرنے کا کچھ مقصد ہے۔ تحویل قبلہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، تو یہودیوں نے یہ اشکال اٹھایا کہ بیت المقدس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پرانا گھر بنایا ہوا ہے اپنا، تو اس سے ہٹ کر یہ کیوں کعبۃ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ بہت تکریم والا ایریا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کا حکم دیا ہے کہ اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس کی تکریم کیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کی نعمت سے بخشا ہے اس کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت پرانی عبادت گاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور تیسری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خصوصیت بخشی ہے کہ یہ امن والا شہر ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ یعنی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو کہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلا دیا کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف دل میں پیدا ہو جانا۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو ہم وہ کام سیدھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ الٹے طریقے سے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی دین اسلام پر درست طریقے سے چلنا یہ تقوی ہے، اور دین اسلام سے نہ ہٹنا یہ تقوی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین اسلام کی ایک ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ امت مسلمہ باقی امتوں پر بہت اہمیت والی امت ہے، اور اس کی اہمیت بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ایمان لاتی ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایمان لاتی ہے اور عمل بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ ان تین وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی امتوں پر اس کو فضیلت بخشی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلا دیا کہ غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت کم لوگ تھے، اور نہ ان کے پاس کچھ اسلحہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہتھیار وغیرہ نہ اتنے تھے، نہ اتنے سواریاں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد اور نصرت کی کہ بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، اور جو کفار ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے وہ بھی اس چیز سے پریشان تھے کہ اتنے کم لوگوں نے ہمارا مقابلہ کیا اور ہمیں شکست دی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی ایسے مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ جس جگہ میدان جنگ میں جہاں جنگ ہونی تھی اس کے قریب میں ایک ایسی جگہ تھی جو اس میدان کی طرف خفیہ راستہ آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو وہاں مقرر کر دیا کہ آپ اس جگہ پر کھڑے رہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر ادھر اس طرف سے کسی کو آنے نہ دے میدان جنگ میں۔ تو یہاں کفار کے ساتھ جب جنگ شروع ہو گئی تو جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے کفار کو بھگا دیا اور ان کو شکست دے دی۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کفار نے مال چھوڑا تھا وہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے،
اور جو خفیہ راستے میں کھڑے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے سوچا کہ اب جنگ جیت گئے تو وہ بھی آگے اور مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو کافروں نے دیکھا کہ یہ خفیہ راستہ جو ہے یہ خالی ہے، اور کافروں نے وہاں سے بھی حملہ کر دیا، اور جو میدان جنگ والی جگہ تھی وہاں سے بھی حملہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو شکست دی، اور اس میں 22 کے قریب کافر مردار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کے قریب صحابہ کو شہادت کی مرتبے سے منور فرمایا۔ تو یہ تھا یہ کچھ 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پس منظر کچھ یوں ہوا پھر کہ جب مدینہ میں غزوہ احد کے بعد مدینہ واپس چلے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رپورٹ پہنچی کہ کافر جو تھے وہ واپس دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اگلے دن ہی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو 70 کے 70 شہید ہوئے تھے، ان کو دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پھر اعلان کروا دیا کہ چلو نکلو، دوبارہ جنگ کے لیے جانا ہے، اور وہی جائیں گے جو پہلے جنگ میں شریک تھے۔ تو صحابہ اکرام حتیٰ کہ نکلے اور کافی دور 8 میل تک سفر طے کیا، اور وہاں جا کر وہاں پڑاؤ کیا۔ یہاں کافر بھاگ گئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھی مسلمان تو دوبارہ آ گئے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صبر کی تلقین کی کہ بھی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص صبر پر قائم رہے اور صبر کیا، انہوں نے دین کی سختی کو برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے مصابرہ ان کا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے رکھے دین پر، اس چیز کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر مرابطہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتائی کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ 4 الفاظ بیان کیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں قرآن پاک میں، تو اس کا توقیفی نمبر 4 ہے اور نزولی نمبر اس کا 92 ہے۔ 176 آیات اور 24 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، اور یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور سورۃ النساء 2 نام ہیں اس کے، ایک سورۃ النساء کبریٰ، اسے سورۃ النساء کو کہا جاتا ہے، اور دوسری سورۃ النساء صغریٰ ہے، اسے سورۃ الطلاق جو 28ویں سپارے میں ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات کا زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس میں شروع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے یتیم کے مال کا، کہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ یتیم کا مال ایسے نہ کھا لیا کریں، اور یتیم کا جو مال ہو اس کو دے دیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ردی مال دے دیں اور اچھا مال اس سے وصول کر لیں، ایسا بھی نہ کیا کریں۔ اور جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کو واپس کر دیا کریں، اگر رکھوالی کے لیے آپ نے لیا بھی ہوا ہے تو اس چیز کا بھی تذکرہ کیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو یتیم غریب مسکین ہوں ان کے مال کو ہتھیانے کی بجائے بلکہ ہم ان تک پہنچائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی تعداد کا تعین کیا ہے کہ آپ کو نکاح کتنے کرنے چاہیے، تو اس چیز کا بھی تذکرہ کیا۔ پہلے کفار کیا کرتے تھے کہ 10 15 نکاح کیا کرتے تھے، اور بیویوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ کو صرف اور صرف 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں، صرف اور صرف 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے درمیان میں شرط لگا دی ساتھ میں کہ اگر آپ عدل و انصاف کرو گے تو ٹھیک ہے کر سکتے ہو زائد نکاح، اور اگر زائد نکاح عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک پر ہی اکتفا کریں، ایک ہی نکاح رکھیں۔ اس چیز کا تذکرہ کیا۔ پھر ہمارے یورپ کی طرف اگر جایا جائے تو وہاں کے قانون میں تو یہ بات ہے کہ آپ ایک سے زائد عورت سے تعلق نہیں رکھ سکتے، تو مگر وہاں کے معاشرے نے خاندانی نظام کو اس طرح تباہ کر دیا کہ لوگوں نے وہاں ایک سے زائد عورتوں سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہاں کا سارا خاندانی نظام خراب ہو چکا ہوا ہے۔ تو افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ہمارے کئی مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کی ان معاشرتی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ دین اسلام کی ان کے دل میں اہمیت پیدا ہو۔ پھر آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4تھے سپارے کے اخیر میں بیان کیا ہے وہ عورت کو میراث میں حصہ ملنے کا تذکرہ ہے، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کو میراث میں حصہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمزوری ہے، جو عورتیں شادی شدہ ہو جاتی ہیں یا کوئی بھی ایسی عورت ہو اس کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور یہ عربوں کا ایک مقولہ تھا کہ جو عورت
جو اتنی کمزور ہے کہ وہ تلوار نہیں اٹھا سکتی، گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتی اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، ہم اس کو میراث میں کیسے حصہ دے دیں؟ حالانکہ یہ باطل ان کا عقیدہ اور یہ فاسق عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مقولے کی یا ان کے جتنے بھی ایسے کام تھے ان کی تردید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو میراث میں حصہ دلوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے بھی ان کے لیے آواز اٹھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5ویں سپارے کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز کل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔